अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम अव मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله. बुजुर्गान मुहतरम और बिरादरान अजीज, कई जुमों के बाद
آج حالات نے اجازت دی کہ میں حسب معمول جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں، اور اب تقریباً کوئی 1 مہینے کے لیے باہر میں سفر پہ بھی جا رہا ہوں۔ تو بھائی محمد زادہ صاحب کی اور دوسرے دوستوں کی خواہش تھی کہ آج میری شرکت بھی ہو اور میں کچھ تھوڑا سا آپ کی خدمت پہ عرض بھی کروں۔ پھر بھی مجھے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ آپ کے یہاں 1 بجے تقریر کا اور بیان کا وقت ہے، اور 1:45 بجے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب وقت تھوڑا سا ہے۔ میں اس وقت میں مختصراً کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیتیں سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، سورۃ الاعراف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ لیکن اس سورت کی صرف یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں مکی نہیں ہیں، یہ مدنی ہیں۔ اور مفسرین کی اصطلاح میں وہ تمام آیتیں مکی آیتیں ہیں کہ جن کا نزول ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے بھی راستے میں بھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، مفسرین ان کو مکی آیات میں شمار کرتے ہیں۔ یہ آیتیں مدنی آیتیں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں تب وہاں پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کریم کے مضامین 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس کے اندر ترغیب، ترہیب، جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرایا بھی ہے، جہنم کا اور دوزخ کا جہاں ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اور ترغیب کے معنی یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرف راغب کیا ہے کہ دیکھو تم اگر اعمال صالحہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کے یہاں تمہارے لیے آخرت میں یہ نعمتیں تیار ہیں۔ یہ ترغیب ہے۔ اسی کے اندر توحید کے مضامین بھی ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اس آسمان کو، زمین کو، پہاڑ کو، دریا کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کا خالق اللہ ہے۔ تو
قرآن کریم کے مضامین کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو ترغیب اور ترہیب یا توحید پر اور آخرت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں احکامات دیے گئے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ ہیں احکامات، جائز ناجائز، حلال حرام، نکاح کرو، کس سے نکاح کرو، کس سے نکاح مت کرو، یہ سب یہ ایک حصہ قرآن کریم کا احکامات پر اور حلال و حرام کے احکامات پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس کے اندر واقعات اور قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، بلکہ ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، سورۃ القصص۔ قصص جمع ہے قصوں کی۔ اللہ نے واقعات اور قصے بیان کیے، لیکن ہم اور آپ جس طرح قصے بیان کرتے ہیں دلچسپی کے لیے، اللہ نے ہماری اور آپ کی تفریح کے لیے قصے بیان نہیں کیے کہ جب رات کو بچے یہ کہیں کہ کوئی کہانی سنا دو تو آپ کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ کے سنا دیتے ہیں اور بچے اس کے اندر مگن ہو کے کہانی سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے واقعات اور قصے ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کریم نے ہر وہ واقعہ جو بیان کیا اور ہر وہ قصہ جو قرآن میں ذکر کیا ہے وہ ہے کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہماری اور آپ کی ہدایت سے اور کسی نہ کسی طرح ہماری اور آپ کی اصلاح سے ہے، اور کسی نہ کسی طرح اس کے اندر اللہ نے سبق ایک بندوں کو اپنے دیا ہے۔ ایسے واقعات اور قصے جو ہیں وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے۔ گویا تین قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ترغیب اور ترہیب، احکامات، اور تیسرے جو ہے قصص۔ اللہ نے ان آیتوں کے اندر بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ان کا یہ واقعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا وحی کے ذریعے سے، اور بتانے کے بعد یہ کہا کہ آپ ذرا ان یہودیوں سے جو اب مدینے میں موجود ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کریں گے اور کر رہے ہیں، آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے، وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان یہودیوں سے اور ان بنی اسرائیل سے یہ پوچھئے عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس گاؤں کے بارے میں اور اس شہر کے بارے میں ذرا پوچھئے کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھا۔ پوچھنے سے کیا مراد ہے؟ پوچھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر بنی اسرائیل سے اور یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پوچھیں گے تو کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، نہیں، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے واقعہ تو سب بتا دیا گیا۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے
جیسے آپ کبھی اپنے بیٹے کو مارتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کہو بھائی وہ جو اس دن مار پڑی تھی وہ یاد ہے تمہیں؟ تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جواب حاصل کریں کہ ہاں جی یاد ہے یا نہیں یاد ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اس واقعے کو ذکر کر کے اور پوچھنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے اور کیا واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں مار پڑی تھی، وہ ذہن میں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کو تازہ کر لو. وَاسْأَلْهُمْ، آپ پوچھئے ان یہودیوں سے، عن القریۃ التی، اس شہر کے بارے میں کہ جو حاضرۃ البحر، جو بحر کے کنارے پر آباد تھا. یہ قوم جو تھی یہ شام کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر آباد تھی. وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کا اور اس قریے کا نام تھا ایلا، اور آج بھی وہ علاقہ جو ہے وہ یہ یہودیوں کے اور ان کے تصرف میں ہے. وہاں یہ قوم آباد تھی اور اس بستی کے اندر، یہ بستی تھی سمندر کے کنارے. اور یہ قوم جو ہے ان کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل پر ایک پابندی یہ تھی کہ جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کے اوپر ایک پابندی یہ تھی کہ تمہارے یہاں ایک دن ہے عبادت کا اور وہ دن ہے ہفتے کا. یہ ہفتے کو عبادت ان کو کرنی تھی اور ان کا دن ہفتے کا مقرر تھا، اور یہ لوگ مچھلی کا شکار کر کے یہ اپنا پیٹ پالتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو ممانعت تھی کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے. چنانچہ یہ شکار نہیں کرتے تھے. ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا. لیکن بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بدعتی پیدا ہوا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بدعت جب شروع ہوتی ہے تو وہ بہت معمولی معلوم ہوتی ہے. ارے بھائی اس میں کیا حرج ہے، ذرا سا. لیکن پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے. لہذا شریعت ہمیشہ اس کا اہتمام کرتی ہے، اور اللہ کے دین میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی گناہ سے روکنا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ گناہ سے رک جاؤ، بلکہ وہ تمام چیزیں جو اس گناہ کے لیے سبب بن سکتی ہیں وہ بھی سب ممنوع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے زنا کا حکم دیا گیا تو زنا کے لیے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا گیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ.
اور قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہے وہ تمام کام کے جس کی وجہ سے یہ معصیت سرزد ہوتی ہے اور جو سبب بنتے ہیں اس معصیت کا، ان تمام کاموں سے بچو۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے ضلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کو اگر یہ ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب یہ اپنے منطقی انجام پر اور اپنی انتہا پہ پہنچے گی تو اس کی شکل بدعت نہیں ہوگی، اس کی شکل پھر کفر ہوگی یا شرک ہوگی۔ اس لیے اس کی بنی اسرائیل میں ایک بدعتی پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کی جھوپڑی جو تھی وہ سمندر کے کنارے پہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سمندر کی لہروں سے جب پانی اس کی جھوپڑی کے قریب آیا تو ایک مچھلی آئی، اور مچھلی آئی تو جھٹ اس نے پکڑ لی، اور اس نے پکڑ کے اپنے ہاں رکھ لی۔ اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، شکار کی تو ممانعت ہے، آج تو کھائیں گے نہیں، باقی کل اتوار بھی تو آئے گا نا، تو اتوار کو کھائیں گے۔ تو مچھلی لے کے اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ آج حکیم صاحب نہیں ہے، ورنہ مچھلی کا ذکر سن کے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ مچھلی لے کے اس نے رکھ لی۔ جو لوگ آئے اس کے پاس تو پوچھا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، تمہارے پاس یہ مچھلی کیسی؟ یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ تو دین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی بات جو ہے یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی شکار تھوڑی کیا ہے، یہ تو آ گئی تو میں نے پکڑ لیا کہ اب یہ آ گئی ہے تو اس کو کل کھا لیں گے، اس میں کیا خلاف ورزی ہوگی؟ لوگوں نے سوچا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی ترکیب۔ اسی لیے بہت سے اور علماء، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ علماء کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے۔ علماء سب سے زیادہ حیلہ کرنا جانتے ہیں، حیلہ سازی اور حیلہ جوئی میں عام آدمی تو بعد میں وہ اپنے کارنامے دکھائے گا، علماء پہلے ہی دکھاتے ہیں۔ ایک شخص جو تھا اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ساس سے نکاح جائز ہے ناجائز ہے؟ اس نے کہا بھائی ساس سے تو نکاح حرام ہے۔ خیر وہ بہت چکر کاٹتا پھرا، مولویوں کے پاس جا کے پوچھے، ہر جگہ سے یہی اس کو مسئلہ ملا کہ بھائی ساس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب کے پاس وہ پہنچے، اس نے کہا بھائی کیا ہے مسئلہ؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ساس سے نکاح کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا تم جیسے کہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ضرورت ایسی ہے اگر کوئی حلال ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، ساس سے نکاح حلال ہے۔ ساس سے اس نکاح حلال کا فتویٰ جب وہ لے کے گیا لوگوں کے پاس، لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا کہ اس کمبخت نے ساس کو حلال کر دیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی لوگ آئے، علماء آئے، آ کے پوچھا کہ بھائی تو نے اس ساس کو حلال کیسے کیا جس کو نص قرآنی سے حرام قرار دے دیا گیا ہے اور قرآن و سنت سے، تو کون ہے کہ تو نے اس کو حلال کر دیا؟ وہ نے کہا نہیں، میں نے قرآن کی اور سنت کی خلاف ورزی نہیں کی بالکل بھی۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ ساس کہتے کس کو ہے؟
اس نے کہا کہ بھائی ساس اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک منکوحہ عورت کی ماں ہو. اس نے کہا کہ منکوحہ عورت کی ماں کو ساس کہتے ہیں نا، لیکن اگر کسی شخص کا نکاح کسی عورت سے اگر نکاح ہی درست نہ ہوا ہو، اس کا نکاح ہی صحیح نہیں تھا، تو پھر اب اس کی ماں اس کی ساس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ نکاح تم کیسے کہتے ہو کہ صحیح نہیں ہوا؟ تو مولوی صاحب نے اس سے یہ پوچھا اس آدمی سے کہ کیوں بھائی یہ بتا کہ تیرا جب نکاح ہوا تھا تو تجھ سے کلمہ پڑھوایا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، مجھ سے تو کلمہ نہیں پڑھوایا. دیکھیں، اس نے کہا کہ جب کلمہ نہیں پڑھوایا نکاح کے وقت تو انسان کی زبان سے بہت سے کلمات ایسے ادا ہوتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں. تو نکاح کے وقت تو یہ آدمی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ تو کافر تھا، اور نکاح پڑھانے والے نے کلمہ پڑھوایا نہیں. لہذا ایک مسلمان عورت سے ایک غیر مسلم کا نکاح کر دیا گیا تو یہ کہاں سے نکاح درست ہوا؟ جب یہ نکاح درست نہیں تو پھر اس کی ماں جو ہے عورت کی وہ اس کی ساس بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے دیکھا کہ جب ہیلہ نکالنے پہ آئے تو کیا ہیلہ نکالا، اور ہیلہ نکالنا جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. فرمایا کہ رایت اخلاص و صدق افراشتن گرگریزی بر امید راحت ہم ازا جا پیشتا ید آفت. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات جو ہے یہ ہے کہ تم تمام مخلوق کو فریب اور دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی دانشور سب کو دنیا کو دھوکہ اور فریب دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کو کوئی دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتا. اللہ کے سامنے کوئی فریب نہیں چلتا. یہ سب دنیا کو فریب دینے کی باتیں ہیں. اگر ہم اور آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی ایسا نہیں ایسا، اور یہ ساس جو ہے یہ ساس ہی نہیں تھی، یا اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جس کا وقت نہیں ہے، تو میں اگر عرض کروں آپ سے، یہ دین کے اندر جو لوگ انداز اختیار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور خلق خدا کو بھی اور اللہ کو بھی. انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اچھا اگر دین کے اندر یہ پابندی ہے کہ ہم ہفتے کو شکار نہ کریں، اب اللہ نے بھی آزمائش شروع کی. کیسے؟ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. اللہ نے آزمائش اس طریقے پر شروع کی کہ اب جب ان کی عبادت کا دن آتا تھا تو مچھلیوں کو حکم دیا اب کوئی مچھلی سمندر کی تہ میں نہ رہے، اب ہر مچھلی جو ہے اوپر آ کے ظاہر ہو اور ہر مچھلی کنارے پہ آئے. یوم سبتہم شرعا، وہ ان کا جو بڑا دن تھا، ان کی عظمت والا دن تھا، اس کے اندر شرعا کے معنی شریعت بھی اسے ظاہر ہو جاتی تھی. وہ مچھلیاں جو چھپی ہوئی ہوتی تھی وہ اس دن اپنے یوم سبت کے اندر آ کے ظاہر ہوتی تھی. استاتیہم حیتانہم، اس دن مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ قَدَى، اور ہفتے کے علاوہ کسی دن یہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی تھی.
نبلوہم بما کانوا یفسقون، جو اللہ کا فسق و فجور کرتے ہیں، جو اللہ کی معصیت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے پھر ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ پھر ان کے دل کے اندر لالچ پیدا کر دیتا ہے۔ بس یاد رکھو، اللہ کی راہ سے گمراہ ہونے کا ایک سب سے بڑا جو ایک سبب بنتا ہے وہ مال و دولت اور لالچ اور حرص اور ہوس ہے، کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ایک موقع آ رہا ہے، بس وہ وہاں سے سمجھیے کہ اللہ کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اللہ نے مچھلیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہفتے کے دن اوپر آؤ اور کسی دن نہیں۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اچھا یہ ایک طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، آج سے ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن ایک طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن جب مچھلی شکار کرنے کے لیے ہم آئیں گے تو شام کو جاتے ہوئے کنارے سمندر کے بڑے بڑے گڑھے کھود کے جائیں گے، اور اس کے بعد ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، لیکن جب اتوار کو آئیں گے تو ان گڑھوں کے اندر پانی آئے گا اور مچھلیاں بھی ان کے اندر موجود ہوں گی، تو وہ مچھلیاں ہم حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، لیکن ہفتے کو جو مچھلیاں آنے والی ہیں ان کو ہم اتوار کو حاصل کر لیا کریں گے۔ بس ایک جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حیلہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو، اللہ کے دین کو بدل رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا جی چھوڑیے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں خالی، اس کے اندر اب ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ بس گڑھے کھود کے جا رہے ہیں، شکار تھوڑی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم اسی طریقے پر کریں گے اور یہ دین کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن دوسری قوم جو منع کرتی تھی اور دوسرا گروہ جو منع کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو خدا کا عذاب آ جائے گا، دیکھو خدا کا عذاب آئے گا، دیکھو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ ماضی میں اللہ کے دین کے ساتھ یہ مسخری کرنے والے جو ہیں، اللہ نے ان کو اسی طرح نیست و نابود کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ تم تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، جاؤ جا کے تبلیغ، ہمارا وقت ضائع نہیں کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ یہ واعظ کرنے والے لوگ جو تھے، یہ منع کرنے والے لوگ جو تھے، ان سے لوگوں نے یہ کہا، کچھ اور لوگوں نے، کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ اس قوم پہ عذاب آئے گا، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ قوم ہلاک ہونے والی ہے، پھر کیوں تم ان کو واعظ کرتے ہو، پھر کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو، پھر کیوں تم ان کو دین کی بات بتاتے ہو، جب تمہیں معلوم ہے کہ اس قوم کا انجام تباہی اور بربادی ہے، تو چھوڑو لعنت بھیجو، کیوں تم ان کو واعظ و نصیحت پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم ان کو واعظ و نصیحت جو کرتے ہیں دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ فرمایا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ ایک تو اس لیے معذرت کرتے، ایک تو اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، یہ آئے نہ آئے سیدھی راہ پر، کل خدا کے آگے جب ہم سے پوچھا جائے گا اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے ان کو راہ حق دکھائی تھی یا نہیں، تو کم سے کم جواب دینے کو ہمارے پاس یہ تو بات ہوگی کہ اے پروردگار ہم نے ان سے کہا تھا، ورنہ ہم کیا معذرت پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ ایک تو
اس لیے کہ ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، اور دوسری بات یہ انسان ہیں، شاید سنتے سنتے شاید ان کو اس بات میں کبھی اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے اور یہ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ اس دو وجہ سے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ قوم نہیں مانی اور یہ اپنا ضد پر ہٹ دھرمی پر رہی اور اسی طریقے پر اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتی رہی۔ کیا ہوا؟ بس قرآن کریم ایک آیت کے اندر ان کا انجام بتاتا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اور یہ لوگ کہ جو نصیحت کرتے تھے جب ہم نے عذاب نازل کیا، اور یہ برائی سے روکنے والے لوگ جو تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو محفوظ کر دیا اپنے عذاب سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کے اوپر ظلم کر رہے تھے اور اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ کے دین کی شکل بگاڑ رہے تھے، اللہ کے دین کو مست کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو پکڑا۔ کیسے پکڑا؟ بعذاب بئیس، ان کو بدترین عذاب کے اندر ہم نے گرفتار کیا۔ اور جو لوگ ہمارے دین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، جو فسق و فجور میں ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جو اللہ کی معصیت میں ضد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے پکڑتا ہے کہ جیسے ہم نے اس قوم کو پکڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا، ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ تم بندروں کی شکل اختیار کرو۔ صبح کو یہ مچھلیوں کا ہفتے کو شکار کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے گھروں کے دروازے نہیں کھلے۔ نیک لوگ یہ سوچنے لگے آج کیا ہوا، یہ سارے باغی اللہ کے کدھر گئے؟ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں۔ جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ گھر کے اندر انسان نہیں ہے، بندر موجود ہیں۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، کہا کیا ہوا؟ وہ بول نہیں سکتے تھے۔ کہا دیکھو ہم کہتے تھے خدا کا عذاب آنے والا ہے اور اس کی کچھ بھی شکل ہو سکتی ہے، اور تمہیں اسی عذاب کے نتیجے میں تمہاری شکلوں کو اللہ نے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جب یہ لوگ یہ دہراتے تھے ان کے سامنے، یہ بندروں میں مسخ ہوئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو ان کی صورتوں کو بھی تبدیل کیا، اور اللہ نے چوتھے دن یا پانچویں دن اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم نے یہ اس کا انجام بتایا۔ ہمارے دین کے ساتھ جو مسخری کرے، ہمارے دین کی جو شکل تبدیل کرے، ہمارے دین کو جو مٹانے کی کوشش کرے، ہمارے دین سے جو استہزاء کرے، ہمارے دین کو جو ہلکا سمجھے، ہمارے دین کو جو بے وقت سمجھے، ہمارے دین کے سامنے دنیا کو اہمیت دے، حرص، لالچ، ہوس، پیسہ، مال و زر، ان چیزوں کو اہمیت دے ہمارے دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پوچھئے اس قوم سے کہ کیا تمہاری قوم کے اوپر ایسا عذاب آیا تھا؟ تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جب انکار نہیں کر سکتے، قرآن کے اندر اس کو حصہ اس لیے بنایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو، اے میرے آخری نبی کے امتیوں، میرا طریقہ اور طرز عمل یہ رہا کہ میرے دین کے ساتھ جس نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا۔ تم ایسا مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ کا عذاب جو ہے نہیں آئے گا۔ یہ تمہیں واقعہ اس لیے سنایا گیا، قرآن میں اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے دین کو ہلکا سمجھنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایسے عذابوں سے، اور وہ ماضی کے اندر جو اقوام پر عذاب آئے ہیں، اللہ تعالی ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو اس کی صحیح وقت اور صحیح عظمت کے ساتھ اللہ تعالی دین پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دین کی عظمت دلوں کے اندر قائم فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کا انجام بخیر ہو، اللہ تعالی ہم آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں اور آپ کی امتیوں میں ہمارا اللہ تعالی شمار فرما، اور ہمارا انجام انہی کی امتیوں میں ہو، اور اے پروردگار آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا انجام سب کا بخیر ہو۔ اللہ تعالی
عذاب کی جتنی شکلیں ہیں، اختلاف اور انتشار، بے امنی اور بے اطمینانی، خوف اور ڈر، یہ سب تیرے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ خوف کو امن سے تبدیل فرما، اور اے اللہ اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نواز، اور اللہ تعالیٰ اپنی مصیبتوں سے اور اپنی عذابوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے بے نیاز کر دے، اور اے اللہ آخرت کی فکر میں ہم سب کو لگا دے۔ اے اللہ جو ہماری عمر ضائع ہو گئی، اب اس کی تلافی کا جو وقت بھی ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو وقت اپنا ضائع کر دیا، جو تیری یاد میں، جو تیری فکر کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے تھا، اور ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم سے لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی ہمارے وقت کو صحیح کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح مصرف میں لگا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ مسجد کی تکمیل کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا فرما کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مکمل اور اس کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے حاضرین کو ہر قسم کی ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جو لوگ مسجد کے اندر دامے درمے قدمے سخنے اور حاضری دے کے بھی جو لوگ مسجد کو رونق بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی رونق نصیب فرما، اور ان کے دونوں جہان کے گھروں کو آباد فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں دارین میں ان کو سعادت نصیب فرما، اور دونوں جہان میں اس کا اجر عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما۔ اس شہر کے حالات کو اللہ تعالیٰ امن سے تبدیل فرما دے، اور یہاں پر جو لوگ سکون کے ساتھ اپنے رزق حلال کے لیے یہاں پر کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے لیے حالات سازگار پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى الضلالة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. सफ़े सीधी कर लीजिए। सब पूरा बस ठीक है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة
منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرما. اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ عالم اسلام کو دشمنوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما. یہاں کے رہنے والوں میں باہم اخوت اور محبت پیدا فرما. اے اللہ یہاں امن و امان قائم فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جائز روزگار عطا فرما. اے اللہ یہاں سب کی جائز حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مقدمات سے رہائی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.